آج میں آپ کے ساتھ کیک سٹوری ٹائم شیئر نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اصل واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پہ میں یہ بتاؤں گی، مگر میں نے سوچا کیوں نہ آج میں کیک سے ہٹ کر یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں، تو کیا پتا آپ لوگوں کو بھی سن کے جو ہے وہ مزہ آئے، کیونکہ جو سچی کہانیاں ہوتی ہیں وہ سن کر ہمیشہ ہی جو ہے وہ مجھے تو بہت جو ہے نا وہ انہماک سے میں سنتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بچپن میں بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ میری جب میں بہت ینگ تھی تب بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ ایسے ریلیٹڈ واقعات جو ہانٹڈ واقعات ہوتے ہیں، اصل میں جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہانٹڈ ہے۔ تو میں جو یہ واقعہ سنانے لگی ہوں وہ یہ کہ ہمارا بچپن سے ہی نا ہمارے جو گھر ہے، جو میرا جدھر میں رہتی تھی شادی سے پہلے، وہاں پر بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو کہ بہت عجیب و غریب ہوتی تھیں، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ سبھی لوگ اس کو فیل کرتے تھے، ایون کہ وہاں کے علاقے کے لوگ بھی اسے فیل کرتے تھے، یعنی کہ وہ صرف ہمارے گھر میں نہیں بلکہ ہمارے پورے علاقے میں تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردیوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں تو جو ہوتا تھا، ہمارے ارد گرد کے گھروں میں بھی یہ لوگوں سے میں نے وٹنس کیا تھا کہ ان کے گھر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام ریگولر روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی اپنا واقعات تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جب میں 8 سال کی تھی، کہ میرے خیال میں 8 یا 9 سال کی تھی، تب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت سے لے کر جب تک میری شادی ہوئی، میں 22 ایئرس کی تھی، تب تک میں نے جتنا بھی عرصہ گزارا یہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے۔ اگر آپ کو میرا آج کا واقعہ اچھا لگے گا تو میں آگے بھی واقعے شیئر کروں گی۔ تو جی، واقعہ میں جو ابھی سنانے آپ کو جا رہی ہوں یہ واقعہ ہے میری شادی کے بعد کا۔ ہاں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کے بعد میں اس گھر میں کیا کر رہی ہوں، تو ہاں جی، میں شادی کے بعد میری سیکنڈ پریگنینسی کی ڈلیوری تھی، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں اپنی مدر کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اپنا چھلا نکالے۔ اور میرے اگر کوئی لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور 2 چھوٹے جڑواں ہیں۔ تو جڑواں کے پیدا ہونے کے بعد میں اپنی مدر کے گھر رہنے آئی تھی۔ ڈبل پورشن گھر ہے، اور اوپر والے گھر میں اوپر والے پورشن میں 2 رومز ہیں بڑے۔ جو فرنٹ کا روم ہے اس میں گیلری ہے، اور گیلری کے ساتھ سیڑھیاں جو ہے لوہے کی لگتی ہیں جو کہ نیچے تک اترتی ہیں، اور اس کا باہر کا رستہ ہے۔ تو اس طرح سے میں فرنٹ والے روم میں بیڈ روم میں بیڈ تھا، اور ایک نیچے بڑا سا میٹرس بچھایا ہوا تھا، صوفہ وغیرہ تھے، تو الماری وغیرہ۔ تو میں وہاں پر چونکہ میرے تینوں بچے تھے اور وہ رات کو کافی جگاتے تھے، کیونکہ وہ ٹوینس تھے، کافی چھوٹے تھے، اور تقریباً چھلا میں گزار چکی ہوئی تھی، بلکہ چھلا کے بعد میں آئی تھی، تقریباً 2.5-3 ماہ کے میرے چھوٹے بچے تھے، اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا تھا۔ تو مجھے وہ میرے گھر والوں نے روم دیا ہوا تھا، جب بھی میں آیا کرتی تھی تو وہ مجھے روم دے دیتے تھے کہ یہ تم اس روم میں اکیلی سو جایا کرو، تاکہ کیونکہ ظاہری بات ہے بچوں نے رات میں بار بار جاگنا ہوتا تھا۔ میرے سارا دن میری بہن میرے ساتھ سنبھالتی تھی، پر رات میں ہر کوئی ظاہری بات ہے اپنی نیند پوری کرنا چاہتا ہے، تو میں الگ ہی سوتی تھی تاکہ میں بچوں کو اچھے سے ٹیک کیئر کر سکوں، اور جو ہے وہ اور سارے ڈسٹرب نہ ہوں۔ اینی ویز میں بچوں کو لے کے لیٹ گئی، میں نے اپنے دونوں بچوں کو سلا دیا، اور بڑے والے کو اپنے ساتھ بیڈ پہ سلایا، چھوٹے والے جو تھے میرے ساتھ، بڑے والے میٹرس پہ نیچے سوئے ہوئے تھے، اور بڑے والا جو ہے وہ بیڈ پہ سویا ہوا تھا، میں چھوٹوں کے ساتھ میٹرس پہ، کیونکہ ان کے کیری کارڈ بھی ہوتے تھے، تو وہ اتنی ساری چیزیں نا، تو ذرا بیڈ نیچے کارپیٹ پہ اور میٹرس پہ کمفرٹیبل ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ سو گئے، تقریباً رات کو کوئی 2 بجے کے قریب، 2 سوا 2 بجے کے قریب جو ہے وہ مجھے باہر سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے گلی میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ سخت سردیوں، دسمبر کا موسم، دسمبر کے یعنی کہ مہینہ تھا، اور بہت زیادہ ٹھنڈ کا موسم تھا، اور رات جو ہے 8-9 بجے ہی باہر جو ہے وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں اندر ہو جاتے تھے، دھندیں پڑتی تھی، تو کوئی رات 2-2:30 بجے باہر سڑک پر نہیں ہو سکتا تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو خیر میری آنکھ کھلی تو ایسے لگا جیسے تو گلی میں عید ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی شادی کا منظر ہے، اتنا شور شرابہ، جیسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر سے بتاتے چلوں، یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایسا ہم لوگ بہت دفعہ یہ ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بالکل بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتی، الحمدللہ۔ کبھی ڈری نہیں ہوں ان چیزوں سے نا، بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا امیون بھی ہو چکے تھے، اور اتنا ڈرتے نہیں۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو بس پتہ ہے آیت الکرسی پڑھ لیں اور کلمہ پڑھیں تو کوئی چیزیں آپ کو ہرٹ نہیں کرتی۔ تھوڑا سا میرے اندر ویسے ہی میں تھوڑی نہ ڈروں، باقی میری چھوٹی بہن بہت زیادہ ڈرتی ہے اس چیز سے۔
تو خیر اینی ویز باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تو میری آنکھ کھلی اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں، اور میں بالکل چل تھی. میں نے کہا یار ٹھیک ہے اپنا باہر کھیلتی نہیں، مگر میں یعنی چوکنا ہو گئی اور میری آنکھ مطلب کھل گئی اور میں پوری طرح سے جاگنے لگے. تو اتنی دیر میں میرا جو ہے چھوٹے ایک بیٹا جو ہے اس ٹوئنز میں سے وہ جاگ گیا، اور وہ تھوڑا جیسے بچے ٹھن ٹھن کرتے ہیں تو ہوں ہوں کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا. تو میں نے اس کو چپ کرایا. چپ کراتے کراتے یہ جناب میرا بڑا بیٹا بھی تھوڑا سا اٹھ کے جو ہے وہ کرنے لگ گیا مما دودو مما دودو. اب دودھ لینے کے لیے مجھے نیچے جانا تھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ فریج نیچے والے پورشن میں پڑا ہوا تھا. اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہوں کیا سنتی ہوں کہ باہر سے جو بچے باہر کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لٹرلی وہ آوازیں آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع ہو گئی، ایسے جیسے سیڑھیاں چڑھ کے کوئی اوپر آ رہا ہے گیلری میں. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں گیلری والے روم میں سو رہی تھی فرنٹ والے پہ، اور باہر سے جو سیڑھیاں تھیں وہ اس گیلری تک آ رہی تھی، اور گیلری اس کمرے سے اٹیچ تھی. اب برابر نیچے سے کوئی ایسے جیسے آواز نیچے سے اوپر آ رہی ہے اور وہ گیلری تک آ گئی، بچوں کی آوازیں. اور پھر اس کے بعد میرے بچوں کی آواز، جس ٹون میں جس آواز میں وہ ماما دودو دودو کر رہے تھے، سیم اسی ٹون میں وہ جو آواز تھی اس نے نقل اتاری، اور وہ بالکل گیلری کے دروازے کے قریب آ کے جب بولا تو لٹرلی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری روح اندر تک کانپ گئی. میں آج تک نہ ڈرنے والی، بلیو آپ کریں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میرے بچے کی جب اس نے آواز اتاری ہے اس چیز نے، تو میرے اندر تک روح کانپ گئی، اور میں اس قدر یعنی کہ ڈر گئی کہ مجھے سمجھ نہ آیا کیا کروں. پاس پڑے میرے موبائل پہ فٹافٹ سے میں نے اپنی بہن کو بیلز کرنا شروع کی، اسے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ تھوڑا کھوتے گھوڑے بیچ کے سوتی ہے، تو اس نے میری کوئی جو ہے رسپانس ہی نہیں کیا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور اتنی دیر میں میرا بچہ پھر سے تھوڑا سا رویا، تو وہ باہر جو چیز تھی اس نے پھر سے اس کی نقل اتاری، اور پھر میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے تینوں بچوں میں سے کس کو گود میں اٹھاؤں، کیونکہ وہ تینوں ہی بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے اور لیٹے ہوئے تھے. میں نے اللہ کا نام لے کے نیچے دروازہ کھولا اور نیچے کی پورشن کی طرف دوڑ لگائی. نیچے جیسے ہی میں گئی، میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، میری بہن جو ہے صوفے پہ سو رہی تھی، اور میں نے اس کو اچانک سے ٹانگ مار کے اٹھایا. میں نے کہا اٹھو فاطمہ جلدی اوپر آؤ. اور وہ بیچارے اچانک سے بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی اور کہتی کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا بس جلدی اوپر آؤ. اور میں اتنی گولی کی سپیڈ سے واپس اوپر بھاگی کیونکہ میرے بچے اوپر اکیلے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں. تو میں نے اسے کہا کہ تم اوپر آ جاؤ، اور آپ بلیو کریں کہ وہ جو ہے فٹافٹ سے جیسے ہی اوپر آئی ہے، اور اوپر آ کے اس نے مجھے کہا کیا ہوا وردہ بچی. آپ سوچ نہیں سکتے، وہ آوازیں بالکل غائب ہو چکی تھی، گلی بالکل سنسان ہو چکی تھی، ایک بھی چیز کی آواز نہیں آئی. اور میں ایک دم حیران ہکا بکا. تو میں نے جیسے اس نے مجھ سے پوچھا وردہ بچی کیا ہوا ایسا کہ تم اتنا کیوں چلا رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا فاطمہ باہر ایسے 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 وہ چیزیں پھر سے ایکٹیو ہوئی، کیونکہ وہ بھی چیزیں ایکسپیرینس کر چکی تھی، اس کو پتا تھا کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا. تو کافی عرصے بعد، کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے، میں کافی عرصے بعد آئی تھی، تو میں نے اس کو کہا، تو اس نے کہا کہ کوئی بھی تو نہیں آ رہی، کوئی بھی تو نہیں آواز آ رہی، کچھ بھی نہیں، تمہارا وہم ہوگا وردہ بچی. چلو ہے بھی تو تم سو جاؤ نا، لیٹ جاؤ. اچھا میں نے کہا چلو تم میرے ساتھ ادھر ہی لیٹ جاؤ تاکہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو. اچھا میں اوپر بیڈ پہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ لیٹ گئی، اور وہ فٹافٹ سے وہ نیند میں تھی بیچاری، وہ ساتھ میٹرس پہ لیٹ گئی میرے دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ. اب میں نے اسی اسنا میں نا اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بھی نا یہ سب سچویشن میں نے اٹھا کے اپنے بیڈ پہ اوپر کر لیا تھا. تو یہ نیچے جانے سے پہلے اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ چیزیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے. اور جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوئیں اور انہوں نے آوازیں نکالنے شروع کی، اور وہ پھر سے گیلری میں آ کر جب انہوں نے آوازیں نکالی، تو میری چھوٹی بہن کی آنکھیں پوری کھل گئی، اور وہ ڈر کے چھلانگ مار کے میرے ساتھ بیڈ پہ آ کے میرے اوپر چڑھ گئی. کہتی پھر باجی، میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں. اینی ویز اب وہ میرے ساتھ تھی تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا. میں نے کہا تم پریشان نہ ہو. ہم دونوں آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے اور کلمہ پڑھنے لگ گئے، اور ہم لوگ دونوں بہنیں ہاتھ پکڑ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چپکا کر گھس کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چیزیں صرف ڈراتی ہیں، باہر ہی ہیں، اندر تو نہیں آ سکتی. تو ہم لوگ فجر کی نماز کا انتظار کرنا شروع ہو گئے، اور تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے سب کچھ برداشت کیا، وہ آوازیں، وہ حرکتیں،
اور وہ ساری چیزیں، اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کیا ہمارے حالات تھے. سردی میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے. اور میں اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. ساری زندگی میں نے ان چیزوں میں گزارا، اور میں اپنی بہنوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتی، مگر جب انسان کے اپنے بچوں پر بات آتی ہے نا تو انسان جو ہے نا اندر سے بڑا کمزور ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک الگ سی طاقت اور ایک الگ سی انرجی آ جاتی ہے کہ یار مطلب اپنے اوپر جو بھی بات آ جائے مگر بچوں کو کچھ نہ ہو. یعنی وہ چیز اگر میں جب کواری تھی تو مجھے جو مرضی کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میں کہتی تھی اچھا یار زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا. مگر جب بچوں پہ بات آتی ہے نا تو ایک ماں کا دل کیا محسوس کرتا ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے. تو پھر ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹہ اسی سچویشن میں بیٹھے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور ڈر ڈر کے بیٹھے رہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئی ان چیزوں کی آوازیں غائب ہو گئیں، اور ہم نے سکھ کا سانس لیا. اور میری بہن نے جو ہے میرے ساتھ تھوڑی دیر میں کہا کہ چلو اب ہم سو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے دونوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے ہم لوگ سوئے. اور پھر صبح ہم نے اٹھے، صبح سب کو بتایا کہ اس رات کو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ لٹرلی بلیو کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے محلے میں ہمارے بہت زیادہ ہیں. اور یہ وہ فرسٹ ٹائم تھا جب میں ڈری تھی. اس سے پہلے اور اس سے بعد میں بھی میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اگر آپ مجھے کمنٹ میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں ضرور کروں گی. اور اس سے مزید سٹوریز کے لیے مجھے لائک شیئر فالو ضرور کریے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.